یہ ایک شرط تھی. بھائی نے اپنی ہی بہن کو 3.5 لاکھ روپے لے کر راستے سے ہٹا دیا. یہ معاملہ شروع ہوا شاہ لطیف کے علاقے سے، اور اس سے پہلے اگر جائیں تو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے عدالت سے. عدالت میں پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی موجود ہوتے ہیں، لڑکی کی والدہ، والد، بھائی، بہن، یہ تمام لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. لیکن جو منگیتر ہے اس کا، جس سے اس کی شادی ہونے والی تھی عید کے دنوں میں، وہ بھی موجود ہوتا ہے. وہ عدالت کی کارروائی سے پہلے باہر چلا جاتا ہے. باہر اس کے 4 دوست موجود ہوتے ہیں جو کہ موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں. وہ شکل و صورت سے ہی مشکوک لگتے ہیں، اور وہیں سے کارروائی شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہ عدالت سے جیسے ہی پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی نکلتے ہیں تو یہ منگیتر بھائی اور اس کے دوست 2 موٹر سائیکل پر 4 افراد اس گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آلٹو کار ہے. اس کار میں پیچھے میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے اس کے 2 کزن بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی لڑکے کے 2 کزن بیٹھے ہوئے ہیں. اب ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں میری اسکرین پر، جو پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 لڑکے آگے گاڑی سے نکل کر بھاگتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو بھاگ رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہی لوگ ہیں جنہوں نے گاڑی میں حملہ کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ اگر تھوڑا اور پیچھے اگر آپ جا کر دیکھیں تو 2 موٹر سائیکل پر 4 افراد ہوتے ہیں، جس میں اس کا منگیتر، اس کے ساتھ اس کا بھائی اور 2 اس کے دوست. یہ دونوں اس پر اندھا دھن حملہ کرتے ہیں، اس کو نشانہ بناتے ہیں. لیکن جیسے ہی گاڑی میں 2 بیٹھے ہوئے اس کے کزنس ہوتے ہیں، وہ اچانک خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وہ گاڑی روکتے ہیں اور گاڑی سے بھاگ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. اتنے میں سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جب لوگ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی اندر کسی پر حملہ ہوا ہے تو دوبارہ ان کو بلاتے ہیں کزن کو کہ ڈرو نہیں، ان کو فوراً ہسپتال لے کے جاؤ. اور وہ ہسپتال لے کر بھی جاتا ہے، لیکن کہانی راستے میں ہی ختم ہو جاتی ہے. اب پولیس کی تحقیقات شروع ہوتی ہے. پولیس نکالتی ہے سب سے پہلے عدالت سے CCTV ویڈیو کہ آیا اس کے ساتھ کون کون لوگ آئے تھے، اور پولیس پھر پوچھ گچھ شروع کرتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ آیا ان کے پیچھے ایسی کیا اہم محرکات تھے جس کی وجہ سے ان کے پیچھے حملہ ہوا ہے. پھر پولیس CCTV میں والدین کے بیانات لیتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ شادی لڑکی کی اس لڑکے کے ساتھ ہونی تھی، اور اس نے اس کے بھائی کو 3.5 لاکھ روپے دے رکھے تھے. اور پھر اس نے یہ شرط رکھی کہ اگر مجھے 3.5 لاکھ روپے دینے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو اس نے دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ میری شرط ہے کہ اپنی بہن کو میرے ساتھ مل کر اس پر فائرنگ کرو گے. اور پھر وہ پولیس کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے بھائی، اور پھر بھائی طوطے کی طرح فر پوری کہانی پولیس کو بتا دیتا ہے کہ اس کام میں اکیلا نہیں تھا. ہم پر، ہماری فیملی پر بہت زیادہ دباؤ تھا کہ اگر تو اس کی شادی کسی اور سے ہوئی ہے اور 3.5 لاکھ روپے جو ہم نے دے رکھے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں ملے تو دوسری صورت میں ہماری یہ شرط ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر پہلے تو بہانے سے ان کو بلاؤ گے، ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دو گے کہ جیسے ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، ان کے پیچھے ہیں، لیکن آخر میں ہم نے ان کو نشانہ ہی بنانا ہے. یہ بات بھائی مل گیا اس کے منگیتر کے ساتھ جس سے اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، جو عید پر ہونی تھی. اب یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس پولیس اس سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکا کہاں ہے جو اس کا منگیتر تھا، لیکن وہ اب تک فرار ہے، وہ اب تک ہاتھ نہیں آیا ہے. لیکن پولیس کو اس میں بہت اہم لیڈز ملی ہیں. لیکن یہ غیرت کے نام پر قتل جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے، اور یہ کراچی جیسے علاقے میں ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اندرون سندھ میں نہیں ہوا، یعنی کہ کوئی مضافات میں نہیں ہوا، بلکہ کراچی کے بیچوں بیچ میں یہ واقعہ ہوا، اور راہ چلتی ہوئی گاڑی کو اس طرح سے نشانہ بنایا ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آیا اتنا اسلحہ آ کیسے جاتا ہے، اتنا اسلحہ مل کیسے گیا، یہ اسلحہ پہنچا کیسے ان تک، اور کس طرح انہوں نے بیچ میں چلتے ہوئے جو فائرنگ کر نشانہ بنا دیا، اور کیوں کسی نے سڑک کے بیچ میں نہیں روکا. تو بہت سارے اہم سوالات ہیں جو کہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کب تک چلتا رہے گا غیرت کے نام پر کسی کو بھی راہ چلتے ہوئے مار دینا، ان پر حملہ کر دینا. یہ اس لڑکی کی فیملی بھی بہت زیادہ اپیل کر رہی ہے وزیر داخلہ سے، وزیر اعلیٰ سندھ سے، IG سندھ سے کہ آیا ان
ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، جس نے ایک نہتے لڑکے کو حملہ کر کے جو ہے وہ ان کو دنیا سے جو ہے وہ رخصت کر دیا. اور بہت زیادہ لوگوں میں بھی شدید غم و غصہ جو ہے وہ پایا جا رہا ہے کہ آیا یہ کس طرح کا جو ہے وہ انصاف ہے جو راہ چلتے ہوئے سڑک پر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے. تو اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، لیکن پولیس نتیجے پر پہنچ گئی ہے. بھائی ہاتھ آ گیا ہے اور بھائی نے کہا ہے کہ میں ہی اس لڑکے کو پکڑواؤں گا جس نے میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ فائرنگ کی. اور اس کو اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے غلط کر دیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن اب کچھ بچا نہیں ہے کیونکہ اب وہ دنیا میں رہی نہیں ہے. اب پولیس تفتیش کر رہی ہے. اب پولیس دیکھیے کب منگیتر کو گرفتار کرتی ہے.